رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت۔ یہ نہایت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر قرآن مقدس نازل فرمایا، پھر وہاں سے 23 برس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسب موقع نازل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو براہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا جو اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے میں روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتے ہیں، سختی کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جن ہدایات سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سورہ بقرہ۔ اس ارشاد خداوندی سے جہاں رمضان المبارک کی یہ فضیلت سامنے آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی جو پوری بنی نوع انسان کے لیے رہبری اور رہنمائی کا حقیقی ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حق و باطل کا فرق اور کھرے کھوٹے کی تمیز انسان کے سامنے رکھتی ہے۔ بلکہ اس آیت مبارکہ سے روزے کی تاکید اور اس سلسلے میں سختی کی بجائے آسانی بیان کی گئی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتب اور صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ میں پہلی یا تیسری تاریخ کو نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور مقدس اسی ماہ کی 16 یا 18 تاریخ کو عطا ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت مقدس 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس 12 رمضان المبارک کو ملی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورے سال رمضان المبارک ہی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ وہ پکارے کہ کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے طلبگار متوجہ ہوں نیکی کی طرف، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ۔ اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی خاص طور پر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل قرار دیا ہے۔ اللہ پسند فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام خوش دلی سے کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔
اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشرے کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ بخشوائے تو سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخشش کی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو روزہ دار ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو اس کے کام کی پوری اجرت دی جاتی ہے جب کہ وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، یعنی روزہ دار جب اپنے روزے پورے کر لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا اور بڑا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ لگاتار رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور بخشش عام کر دی جاتی ہے، بشرطے کہ بندہ بھی اپنے رب سے قرب چاہے، اس کے احکام پر عمل کرے، خدا خوفی اور خدا شناسی اور اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کرے۔ اس ماہ مبارکہ کی ٹریننگ کو اسی وقت کامیاب سمجھا جا سکتا ہے جب اس مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی ہم احکام پر اسی طرح عمل پیرا رہیں جس طرح کے رمضان المبارک میں تھے۔ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، اس کا یہ فعل اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ سے بچانے کا سبب بنے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں اپنے غلام یا نوکر سے ہلکی خدمت لی، زیادہ محنت کا کام نہ کرایا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آغاز میں لوگوں کو روزے کے خیر و برکت ہونے کا بیان فرمایا کرتے تھے اور اس نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس ماہ مبارکہ میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جانے کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے جیسے ہم سے کہا جا رہا ہو کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں، جس راستے چاہو جنت میں آ جاؤ۔ صدقہ و خیرات کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات دے کر پہنچو۔ آپس کی ہمدردی اور معاونت کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور معاونت کر کے جنت میں پہنچو۔ اللہ کی خوشنودی کے راستے اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ بھی کھلا ہے۔ احکام خداوندی پر عمل کرو اور نیکی کو فروغ دو اور بدی کو روکو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذکر و فکر، قیام اور اعتکاف کے راستے جنت میں داخل ہونا چاہو تو وہ راستہ بھی تمہارا منتظر ہے، دروازہ کھلا ہے، چلے آؤ۔ عرض یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قدم قدم پر خیر و برکت ملتی ہے۔ پورا ماحول ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ خود کو خدا اور رسول کے احکام کے سانچے میں ڈالو اور ایک ماہ کی تربیتی کورس سے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ پوری زندگی صراط مستقیم پر چل سکو۔ زمانے کی عیش و عشرت کے سامان تمہیں گمراہ نہ کر سکیں۔ اس مبارک مہینے سے پورا فائدہ اٹھاؤ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، رات کو عبادتیں کیں اور شب قدر کو عبادت میں جاگا ایمان اور خوف خدا کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے تھے۔